السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جس نے بہت زیادہ جنگیں دیکھی ہیں اور بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس ملک کو آزادی سب سے آخر پہ ملی ہے۔ ایسا ملک جس اب ایسا ایسا دنیا کو حیران اور پریشان کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ چکے ہوں گے، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اب افغانستان کی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ افغانستان ایسا ملک ہے جس کے لوگ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے کیا حالات ہیں۔ افغانستان کی جو کل آبادی تقریباً 4,33,00,000 آبادی ہے، اور یہاں پر 6,52,000 مربع کلومیٹر ان کا کل رقبہ ہے۔ طالبان کی حکومت ہے جو اب لوگوں کو کافی جو ہے وہ مطلب کہ فائدے پہنچا رہی ہے۔ یہ ملک جو ہے کہ لینڈ لاک ملک بھی ہے۔ اس اگر ہم بارڈر کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی جنوب مشرق میں پاکستان ہے، مغرب میں ایران ہے، اور شمال کی سرحدیں جو اس کی ہیں وہ ترکمانستان اور تاجکستان سے جا کر ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا بارڈر ہے وہ تقریباً چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ یہ بارڈر تقریباً چائنا کے ساتھ 76 کلومیٹر ہے۔ اس کے جو دارالحکومت ہے افغانستان کا وہ کابل ہے، اور کابل اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ایسا ایسا پاکستان روپیے کو بھی کراس کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سال 2025 یا سال 2028 میں افغانستان سب سے زیادہ گندم اور اناج امپورٹ کرنے والا ملک بھی بن رہا ہے۔ تو آگے چل کر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بھی کھیتی باڑی سے ہے۔ یہ ملک کئی سالوں سے جنگوں میں رہا ہے، اور اس کی کرنسی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی کافی مضبوط ہے۔ اس کی کرنسی تقریباً پاکستان سے کہ 3 روپے کے قریب بنتے ہیں، اور انڈیا کے 1.5-2 روپے کے قریب بنتے ہیں۔ اس کی جو اگر زبان ہے وہ تقریباً پشتو ہے۔ جو بھی ملک اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے آتا ہے افغانستان کے اوپر، اگر افغانستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے دور کے کئی سکندر اعظم جس قسم کے جو راجا تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ قبضے کیے ہیں، لیکن پھر ان کو جو وہ شکست ملی، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کے اوپر قبضہ کیا افغانستان کے اوپر، اور آخر کار افغانستان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت ہے، اور دنیا کی سب سے اچھے ڈرائی فروٹ بھی افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ڈرائی فروٹ کا بہت زیادہ کام موجود ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ گھوڑ سواری کی بھی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں۔ افغانستان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ پھل بھی کاشت کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں گوشت بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کابل میں ہر دوسرا جو ہوٹل ہے وہ آپ نے شنواری تو سنا ہوگا، لیکن یہاں پر ہر دوسرا ہوٹل شنواری کا آپ کو ملتا ہے۔ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ اب پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ آپ بغیر کسی خطرے کے ڈر خوف کے کابل میں جا کر پھر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر فیملی بھی اب آپ کو رات کو نظر آتی ہیں۔ طالبان کی حکومت سے پہلے رات کو کوئی نہیں نکل سکتا تھا، اور کابل کی راتیں بھی اکثر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں تو اکثر برف باری ہوتی ہے۔ اس ملک میں آپ عورتوں کی ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ اور افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کی اجازت ہے کہ لڑکیاں صرف آپ 6 کلاس تک تعلیم حاصل کریں گی، اس سے زیادہ وہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس طرح آپ کو پارکوں میں بھی صرف مرد نظر آئیں گے، عورتیں یا لڑکیاں آپ کو نہیں نظر آئیں گی۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نماز کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، اور کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ نماز پہلے ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ سینما اور میوزک پر مکمل پابندی ہے۔ عورتیں آپ کو مطلب کہ پارکوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ فیملیز کے لیے ایک الگ دن بنائے گئے ہیں۔ سالانہ اگر ہم ان کی آمدنی کی بات کرتے ہیں تو $411 ان کی آمدنی ہے۔ طالبان کی حکومت نے سے پہلے جو افغانستان کا جھنڈا تھا اس میں بلیک کلر، ریڈ کلر اور گرین کلر تھا، لیکن اب افغان طالبان کی جو حکومت آئی ہے انہوں نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا ہے۔ پہلے والا جھنڈا ختم کر دیا ہے، سفید رنگ کا جھنڈا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس ملک میں بھی خوبصورتی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور بہت زیادہ خوبصورتی بھی موجود ہے۔ پتھروں کے درمیان، پہاڑوں کے پتھریلوں کے درمیان یہاں پر نیلے رنگ کی جھیلیں بھی موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ قدرتی حسن ہے اور خوبصورتی بھی موجود ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرانا علاقہ بھی موجود ہے۔ ایسا علاقہ پرانا موجود ہے کہ جس میں لوگ پتھروں میں غاریں مطلب کہ پہاڑوں میں غاریں بنا کر رہا کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 24% لوگ جو ہیں وہ صرف شہروں میں آباد ہیں، اور باقی 76% لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں ہیں۔ اس ملک میں بہت سی ہسٹوریکل سائٹس بھی موجود ہیں، اور یہاں پر اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں تو بلو مسجد بھی یہاں پر موجود ہے، اور جو کہ مشہور ترین مسجد بھی ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بھی بنانے جا رہا ہے، اور دنیا کافی حیران و پریشان بھی ہو رہی ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل ڈالے گی۔
اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ملے گا، اور تقریباً 50% تک یہاں پر اناج اگایا جائے گا۔ مطلب کہ سال 2025 تک اس کی تقریباً نہر مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ویسے ٹارگیٹ تو سال 2028 تک ہے۔ اگر یہ 2028 تک تقریباً افغانستان جو 50% تک گندم دوسرے ملکوں کو بیچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ایک چین جو ہے وہ روڈ بھی نکالنے جا رہے ہیں، جو افغانستان سے گزرتا ہوا ایران کی طرف جائے گا، اور ایران سے پھر یورپ کی منڈیوں تک پہنچے گا، جس سے چین بھی اپنی تجارت کرے گا اور افغانستان بھی اپنی تجارت کرے گا۔ اس روڈ سے افغانستان کی معیشت جو ہوگی وہ مزید مضبوط ہوگی، اور افغانستان جو اپنا اناج اگائے گا ریگستان کے جہاں پہ وہ اپنی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، تو وہ بھی تقریباً وہ یورپ کی منڈی تک بیچے گا۔ تو اس سے افغانستان کی معیشت جو وہ کافی مضبوط ہوگی، اور چائنا جو یہاں سے تجارت کرے گا تو اس سے بھی افغانستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ روڈ جو یہ کافی پتھریلے علاقوں مطلب کہ پتھروں سے پہاڑوں سے گزرتا ہوا، اور جہاں پہ برف باری بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، راستہ کافی خطرناک ہے لیکن سفر کافی کم ہے۔ افغانستان کے اندر زیادہ تر جو ہیں یہ پٹھان لوگ پشتون پائے جاتے ہیں، اور ان کے زیادہ تر جو کام ہے وہ ڈرائی فروٹس کے ہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اکثر مطلب کہ اسلام کے تقریباً پکے مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ یہاں پر نماز بہت ٹائم پر ادا کرتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ طالبان کی جو حکومت ہے یا لڑکیوں وغیرہ کو باہر نکلنے پر یا پارکوں میں گھومنے پر آہستہ آہستہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو آہستہ آہستہ اس نے بہت ہی کم ٹائم کے اندر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اور آج پاکستان اور انڈیا سے بھی آگے نکلنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔